فصل فی الورع فی حالت التعلم، یہ فصل حالت تعلم میں، زمانہ طالب علمی میں ورع اور تقوی اختیار کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ فصل زمانہ تعلیم میں ورع اور تقوی پرہیزگاری کے بیان میں ہے۔ روا بعضهم حدیثا فی هذا الباب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالی بأحد ثلاثة اشیاء اما ان يميته في شبابه او يوقعه في الرساتيق او يبتليه بخدمة سلطان۔ بعض علماء کرام نے روایت کی ہے ایک حدیث اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہو قال، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من لم يتورع فی تعلمہ، جو آدمی تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا زمانہ طالب علمی میں، زمانہ تحصیل علم میں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرے گا، ابتلاہ اللہ تعالی، اللہ مبتلا کر دیں گے اس کو تین چیزوں میں سے کسی ایک میں، تین چیزوں میں سے کسی ایک میں مبتلا فرما دیں گے خدا۔ اما، یا تو ان یمیتہ فی شبابہ، یہ یمیتہ غلط لکھا ہوا، اس پر زبر بنا لیجئے، نصب۔ اما ان یمیتہ فی شبابہ او یوقعہ فی الرساتیق او یبتلیہ بخدمت سلطانی، یا تو اس کو موت دے دے گے جوانی میں، اس کی جوانی میں، یا اسے ڈال دے گے دیہاتوں میں، دیہات علاقوں میں، او یبتلیہ، یا پھر اس کو مبتلا کر دے گے بادشاہ کی خدمت میں۔ تین چیزوں میں سے کسی ایک میں خدا مبتلا کر دے گے، یا تو جوانی میں ہی مر جائے گا، یا بہت دور ایسے علاقے میں کہ جہاں علم کا نام و نشان نہیں ہے، ایسے علاقے میں چلے جائے گا اور پھر اس سے علم کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، یا پھر وہ بادشاہ، عمراء اور پیسے والے لوگوں کے تلوے چاٹتا پھرے گا۔ یہی اس کا مطلب ہے یبتلیہ بخدمت السلطانی۔ فکلما کان طالب العلم اورع کان علمہ انفع، تو جب کلما، تو جب طالب علم متقی ہوگا تو پھر اس کا علم بھی نافع ہوگا، اس کا علم بھی فائدہ دینے والا ہوگا۔ والتعلم له ایسر وفوائدہ اکثر، اور اس کا سیکھنا اس کے لیے آسان ہوگا اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں گے۔ ومن الورع الكامل ان يتحرز عن الشبع وكثرة النوم وكثرة الكلام فيما لا ينفع، اور کمال پرہیزگاری یہ ہے کہ تحرز کرے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے اور بہت زیادہ سونے سے اور ایسی بہت ساری باتیں کرنے سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کمال پرہیزگاری یہ ہے کہ بچے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے، زیادہ سونے سے اور ایسی زیادہ باتیں کرنے سے جن کا کوئی نفع نہیں ہے، جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأَن يَتَحَرَّزَ عَنْ أَكْلِ السُّوقِ إِنْ أَمْكَنَ، اور اس بات سے، اور کمال پرہیزگاری یہ ہے کہ بچے تحرز کرے، اس کا عطف اسی کے ساتھ ہے یہی۔ اور کمال پرہیزگاری میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بچے بازار کا کھانا کھانے سے، ان امکنہ، اگر ممکن ہو۔ لِأَنَّ طَعَامَ السُّوقِ أَقْرَبُ إِلَى النَّجَاسَةِ وَالْخَبَاثَةِ، اس لیے کہ بازار کا جو کھانا ہے، بازار کا کھانا قریب تر ہے ناپاکی اور خباثت، برائی کے۔ بازار کا جو کھانا ہے وہ قریب تر ہے ناپاکی اور برائی کے۔ وَأَبْعَدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْغَفْلَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور کرنے والا ہوتا ہے اور غفلت کے قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّ أَبْصَارَ الْفُقَرَاءِ تَقَعُ عَلَيْهِ، اور اس لیے کہ فقیر لوگوں کی نگاہیں
اس پر پڑتی ہے اس پر، ولا یقدرون علی الشراء منہ، اور وہ قادر نہیں ہوتے اس کو خریدنے پر، فیتعذون بذالک، تو اس کے ذریعے اس بات سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، فتذهب برکتہ، تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پھر اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وحکیہ ان الامام الشیخ الجلیل محمد بن الجلیل محمد کان فی حال تعلمہ لا یأکل من طعام السوق، اور بیان کیا گیا ہے کہ امام شیخ جلیل محمد ابن جلیل محمد بن فضل اپنے زمانہ تعلم میں، زمانہ تحصیل علم میں نہیں کھاتے تھے بازار کا کھانا۔ وکانا ابوہ یسکن فی الرساتیق، اور ان کے والد رہتے تھے کہاں؟ دیہاتوں میں، دور علاقوں میں۔ ویہیئ طعامہ، اور ان کے والد کھانا تیار کرتے تھے ان کا۔ وَيَدْخُلُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور ان کے پاس کھانا لے کر آتے تھے جمعے کے روز۔ فَرَآ فِي بَيْتِ ابْنِهِ خُبْزَ السَّوْقِ يَوْمًا، تو ایک روز انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کے حجرے میں بازار کی روٹی کو۔ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ سَاخِطًا، تو انہوں نے ان سے گفتگو نہیں کی ناراض ہوتے ہوئے، عَلَى ابْنِهِ، اپنے بیٹے پر، اپنے بیٹے سے ناراض ہوتے ہوئے انہوں نے گفتگو نہیں کی۔ فاعتذر ابنہ، تو ان کے بیٹے نے معافی مانگی۔ فقال، اور یہ کہا، مشتریتہ انا ولم ارضی بہ، کہ میں نے اس کو نہیں خریدا، میں نے اس روٹی کو بازار سے نہیں خریدا، ولم ارضی بہ، اور نہ ہی میں اس کو خریدنے پر راضی ہوں، ولکن احضرہ شریکی، اور لیکن لے کر آیا ہے اسے میرا دوست میرا درس ساتھی اسے بازار سے لایا ہے۔ فقال ابوہ، تو ان کے والد نے کہا، لو کنت تحتاط وتتورع عن مثلہ، اگر تو محتاط رہتا اور تو اس جیسی باتوں سے ڈر کر رہتا، بچا رہتا، لم یشتری شریکک علی ذالک، تو نہیں ہمت ہوتی، لم یشتری، نہیں قدرت ہوتی تیرے دوست کو ایسا کرنے کی، تیرے ساتھی کو ایسا کرنے کی نوبت نہ آتی۔ وَهَكَذَا كَانُوا يَتَبَرَّعُونَ، اور اسی طرح سے ہی علماء کرام پرہیزگاری تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ فَلِهَذَا وُفِّقُوا لِلْعِلْمِ وَالنَّشْرِ حَتَّى بَقِيَ اسْمُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اسی لیے انہیں توفیق ملی علم کی، اور علم سیکھنے اور علم کو پھیلانے کی، یہاں تک کہ اسی وجہ سے ان کا نام باقی رہ گیا قیامت کے دن تک۔ وَوَصَّى فَقِيهٌ مِّن زُهَّادِ الْفُقَهَاءِ طَالِبَ الْعِلْمِ أَن يَتَحَرَّزَ عَنِ الْغِيبَةِ وَعَنْ مُجَالَسَةِ الْمِكْثَارِ، وقال من يكثر الكلام يسرق عمرك ويضيع اوقاتك، اور ایک فقیہ، زاہد فقہا میں سے ایک فقیہ نے وصیت کی، نصیحت کی طالب علم کو اس بات کی کہ پرہیز کرے غیبت سے اور بہت زیادہ بولنے والے لوگوں کی مجلس سے پرہیز کرے۔ وقال، اور کہا، من یکثر الکلام، جو بہت زیادہ بات چیت کرتا ہے، یسرق، جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، یسرق عمرک، وہ تیری عمر کو چرا رہا ہے، ویضیع اوقاتک، اور وہ تیرا ٹائم خراب کر رہا ہے، تیرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ ومن الورع ان یجتنب اہل الفساد والمعاصی والتعطیل، اور پرہیزگاری میں سے ہی ایک بات یہ ہے کہ پرہیز کرے، بچے، اجتناب کرے فسادی، گناہ گار اور خالی پھرنے والے لوگوں سے، اہل الفسادی، فساد والوں سے، اہل المعاصی، گناہ گاروں سے، اور والتعطیلی، اور بیکار پھرنے والے لوگوں سے۔ وَيُجَاوِرُ الصُّلَحَاءَ، اور صحبت اختیار کرے عالم دین صالحین کی۔ فَإِنَّ الْمُجَاوَرَةَ مُؤَثِّرَةٌ، کیونکہ صحبت جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ وَأَن يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَأَن يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، اور چاہیے کہ بیٹھے، اور پرہیزگاری میں سے ہی ایک بات یہ ہے کہ وہ بیٹھے قبلہ رو ہو کر،
وَيَكُونَ مُسْتَنًّا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور تقوی پرہیزگاری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا رہے۔ تحرز عن دعوت المظلومین، اور غنیمت سمجھے خیر والوں کی دعاؤں کو، یعنی اہل خیر سے دعا لینے کو غنیمت سمجھے اور بچے، تحرز کرے مظلوموں کی بد دعا سے، مظلوموں کی بد دعا سے بچتا رہے۔ وحكي أن رجلين خرجا في طلب العلم للغربة وكانا شريكين فرجعا بعد سنين إلى بلدهما وقد فقه أحدهما ولم يفقه الآخر۔ بیان کیا گیا ہے کہ دو مرد نکلے علم کو طلب کرنے میں پردیس کے لیے، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، شریک تھے۔ فرجعا، تو پھر وہ دونوں لوٹے بہت سالوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اپنے گھر واپس آئے، الی بلدہما، اپنے شہر کی طرف، وقد فقہ احدہما، ان میں سے ایک فقیہ بن چکا تھا، عالم بن چکا تھا، ولم یفقہ الاخر، اور دوسرے کو دین کی کچھ سمجھ حاصل نہیں ہوئی۔ فتأمل فقہاء البلاد وسألوا عن حالہما وتکرارہما وجلوسہما، تو غور کیا شہر کے فقہاء نے اور پوچھا ان دونوں کے حال کو اور ان دونوں کے تکرار کے بارے میں، وجلوسہما، اور ان کی نشست کے بارے میں کہ کہاں رہتے تھے، کہاں بیٹھ کر پڑھتے تھے، کس جگہ رہتے تھے۔ فأخبروا أن جلوس الذي تفقه في حال التكرار كان مستقبلا القبلة یا مستقبلا القبلة، والمصر الذي حصل العلم فيه، تو انہیں خبر دی گئی کہ اس شخص کی نشست، اس طالب علم کی نشست جس نے فقہ حاصل کر لیا، جو فقیہ ہو گیا، تکرار کی حالت میں قبلہ رو ہوتی تھی، اور اس شہر کی طرف ہوتی تھی جس شہر میں اس نے علم حاصل کیا ہے، یعنی اس نے اس شہر کا بھی ادب کیا ہے جس شہر میں اس نے علم حاصل کیا ہے۔ والآخر كان مستدبرا القبلة ووجهه الى غیر المصری، اور دوسرا وہ قبلہ رو نہیں بیٹھتا تھا بلکہ پشت کرتا تھا قبلے کی طرف، اور اس کا چہرہ بھی دوسری طرف ہوتا تھا، اس شہر کی طرف نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسری طرف ہوتا تھا۔ فاتفق العلماء والفقهاء ان الفقيه فقه ببرکت استقبال القبلة، تو اتفاق کیا علماء اور فقہاء نے اس بات پر کہ فقیہ جو فقیہ بنا ہے وہ قبلے کی جانب رخ کرنے کی برکت کی وجہ سے فقیہ بنا ہے۔ اذ هو السنت فی الجلوس الا عند ضرورت، کیونکہ بیٹھنے میں جو ہے سنت وہ قبلہ رو بیٹھنا ہے سوائے وقت ضرورت کے، کہ اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی ضرورت ہے اس وقت اگر دوسری طرف بیٹھتا ہے رک کر کے تو کوئی پرابلم نہیں۔ وَبِبَرْكَةِ دُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ مسلمانوں کی دعا کی برکت کی وجہ سے۔ فَإِنَّ الْمِصْرَ لَا يَخْلُو مِنَ الْعُبَّادِ وَأَهْلِ الْخَيْرِ وَالزُّهْدِ، کیونکہ وہ شہر خالی نہیں تھا عبادت گزار بندوں سے اور خیر اور زہد و تقوی والوں سے خالی نہیں تھا وہ شہر، تو وہ جو فقیہ بنا ہے وہ مسلمانوں کی دعا کی برکت کی وجہ سے بنا ہے۔ فالظاہر ان عابدا دعا له فی اللیل، تو ظاہر ہے کہ کسی عبادت گزار بندے نے اس کے لیے رات میں دعا کی ہے۔ فینبغی لطالب العلم ان لا یتہاون بالآداب والسنن، مناسب ہے تو ضروری ہے، ایک مرتبہ تو ترجمہ ہم نے اس کا لفظی کر دیا فینبغی مناسب ہے، لیکن محاوری ترجمہ جب ہوگا پھر یہاں پہ یہی ہوگا کہ ضروری ہے طالب علم کے لیے کہ وہ آداب کو اور سنتوں کی پابندی کو ہلکا نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائے، ہلکا نہ سمجھے۔ ومن تہاون بالادب حرم السنن، کیونکہ جو شخص ادب کو ہلکا سمجھے گا وہ سنتوں سے محروم ہوگا۔ ومن تہاون بالسنن حرم الفرائض، اور جو شخص سنتوں کو ہلکا سمجھے گا وہ فرض سے محروم رکھا جائے گا۔ ومن تہاون بالفرائض حرم الآخرۃ، اور جو شخص فرائض کو ہلکا سمجھے گا وہ آخرت سے محروم رکھا جائے گا۔
وبعضهم قالوا بهذا حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض لوگوں نے کہا ہے اس کو حضور کی حدیث، بعض نے اس کو حضور کی حدیث بتایا ہے اس کلام کو۔ وَيَنبَغِي أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ وَيُصَلِّي صَلَاةَ الْخَاشِعِينَ، اور ضروری ہے کہ نماز کی زیادتی کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، یعنی نماز ادا کرے اس طرح جس طرح خشوع و خضوع کرنے والوں کی نماز ہوتی ہے، خاشعین کی نماز ہوتی ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ لَهُ عَلَى التَّحْصِيلِ وَالتَّعَلُّمِ، کیونکہ یہ نماز پڑھنا اس طرح یہ مددگار ہے تحصیل علم کے لیے، تحصیل علم پر مددگار ثابت ہوتی ہے۔ وَأُنشِدْتُ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ وَأُنشِدْتُ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْجَلِيلِ الزاہد الحجاج نجم الدین عمر بن محمد النصفی شعرا، مجھے شیخ امام جلیل زاہد حجاج نجم الدین عمر بن محمد نصفی کے یہ شعر سنائے گئے۔ کن للأوامر والنواہی حافظا وعلی الصلاة مواظبا ومحافظا، کہا ہے کہ اوامر اور نواہی کا حفاظت کرنے والا بن جائے، یعنی جس چیز کو حکم دیا گیا اس کو پابندی کرنے والا، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے بچنے والا بن جا، اور نماز کی پابندی کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہو جا۔ وَطْلُبْ عُلُومَ الشَّرْعِ وَاجْهَدْ وَاسْتَعِنْ، اور طلب کر شریعت کے علوم شرع سیکھ اور کوشش کر اور اللہ سے مدد مانگ، بالطیباتی، اللہ سے مدد مانگ، بالطیباتی، اچھی اچھی چیزوں کے ذریعے، تصر فقیحا حافظا، تو فقیح ہو جائے گا اور حافظ بن جائے گا۔ واسأل الہ کا حفظ حفظک راغبا، اور سوال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے یاد رکھی ہوئی چیزوں کو، یاد کی گئی چیزوں کے حفظ کرنے کا، حفاظت کرنے کا۔ حفظ یہ جو دوسرے والا حفظ ہے اس کا معنی ہے علم، جس چیز کو تیرے حفظ کو یعنی تیرے علم کی حفاظت کرنے کو، اور سوال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے علم کی حفاظت کرنے کا، رغبت کرتے ہوئے اس کے فضل کی، کیونکہ فاللہ خیر حافظہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ وقال رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے، اطیعوا وجدوا ولا تکسلوا وانتم الی ربکم ترجعون ولا تہجعوا فخیار الورى قلیلا من اللیل ما یہجعون، اطاعت کرو، خوب کوششیں کرو، وجدوا، خوب کوششیں کرو، ولا تکسلوا، اور تھکن آلکس نہ کرو، وانتم، اور تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ گے، ولا تہجعوا، اور زیادہ نہ سو، فخیار الورا، کیونکہ متقی پرہیزگار لوگ قلیلا، بہت تھوڑا، رات کے تھوڑے حصے میں ہی سوتے ہیں۔ وینبغی ان یستصحب دفترا علی کل حال لیطالعہ، اور ضروری ہے کہ اپنے ساتھ رکھے رجسٹر کو ہر حال میں، ہر وقت، لیطالعہ، تاکہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، من لم یکن الدفتر فی قلمہ لم تثبت الحکمت فی قلبہ، کہ جس کا رجسٹر اس کی آستین میں نہیں ہوگا، یعنی اس کے پاس نہیں ہوگا، حکمت کی بات اس کے دل میں نہیں بیٹھے گی۔ وینبغی ان یکون فی الدفتر بیاض ویستصحب المحبرۃ لیکتب ما یسمع من العلماء، اور ضروری ہے کہ رجسٹر میں کچھ خالی جگہ بھی ہو تاکہ وہاں پر وہ اپنی یاد دہانی چیزوں کو لکھ سکے، اور روشنائی کو رکھے ساتھ تاکہ وہ لکھ لے ان چیزوں کو جو وہ سنتا ہے علماء سے۔ وقد ذکرنا حدیث ہلال ابن یسار، اور تحقیق ہم نے ذکر کی ہے حضرت ہلال ابن یسار والی حدیث، اس پر عمل کرنا چاہیے۔